السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 9th اور 10th کے جتنے بھی شعراء اور مصنفین ہیں ان کو کور کریں گے، اور یہاں پر جتنے بھی ایگزام کے لحاظ سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے شعراء اور مصنف کے سوانح عمری میں، آج وہ ہم دیکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ آج کے فرسٹ جو شاعر ہے وہ ہے شاذ تمکند۔ شاذ تمکند کا اصلی نام کیا ہے؟ نام سید مصلح الدین، ٹھیک ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ مصلح الدین ان کا اصلی نام ہے، اصل نام ہے، جبکہ ان کا قلمی نام ہے شاذ تمکند، ٹھیک ہے؟ جس کا بھی قلمی نام اور اصل نام الگ ہوتا ہے انہیں اچھے سے یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، یہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ یہ 31 جنوری 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے، اور انجمن عوام مصنفین حیدرآباد سے وابستہ ہوئے تھے یہ۔ اور ان کے شاعری مجموعے کیا ہیں؟ تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد شائع ہوئے۔ انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے کیا، جو کہ 1981 میں شائع کیا، اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 18 اگست 1985 کو حیدرآباد میں ہوا۔ یہ حیدرآباد میں ہی پیدا ہوئے اور ان کا انتقال بھی حیدرآباد میں ہی ہوا۔ شاذ صاحب کے انتقال کے بعد 2004 میں کلیات شاذ شائع ہوا، ٹھیک ہے؟ 2004 میں کلیات شاذ شائع ہوا۔ یہ مناجات کلیات شاذ سے ہی لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ قائم گنج تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا آبائی وطن کیا تھا؟ قائم گنج تھا، اور یہ بہار کے گورنر پھر نائب صدر جمہوریہ اور صدر جمہوریہ کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھے جو بہت ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی کہانیاں دی گئی یہاں پہ؟ ابو خان کی بکری، خرگوش اور چوہا جیسی کہانیاں لکھی جو بہت مشہور ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے اختر شیرانی۔ اختر شیرانی اصل نام ان کا کیا تھا؟ اختر شیرانی کا اصل نام داؤد خان تھا۔ اختر تخلص استعمال کرتے تھے۔ 1905 میں ریاست راجستھان کے شہر ٹونک میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کئی سارے جریدوں میں کام کیا۔ وہ جریدے کون کون سی ہے؟ ہمایوں، سہل، شاہکار، شیرازہ اور انتخاب کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کے بعد بہارستان کے نام سے اس کو معنون کیا، ٹھیک ہے؟ ان کے جریدوں کے نام میں یاد رہنا چاہیے۔ اور اختر شیرانی کے مجموعہ کلام کیا ہے؟ صبح بہار، اخترستان، لالہ طور اور طیور آوارہ، ٹھیک ہے؟ یہ قابل ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ کلیات اختر شیرانی کے نام سے شائع کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے سارے کلام کو ایک جگہ جمع کر کے کلیات اختر شیرانی کے نام سے شائع کیا، اور انہوں نے بچوں کے لیے بھی کئی نظمیں لکھی۔ ان نظموں کا ایک مجموعہ کیا ہے؟ پھولوں کے گیت۔ پھولوں کے گیت جو مجموعہ ہے، نظموں کا مجموعہ، کون لکھے اس کو؟ اختر شیرانی۔ اور آئینہ خانی، وہ ایک اچھے نثر نگار بھی تھے، یہ اچھے نثر نگار بھی تھے، اور انہوں نے آئینہ خانے ان کی نثروں کی کاوشوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ آئینہ خانے کس کی نثر کا مجموعہ ہے؟ آئینہ خانے اختر شیرانی کی نثروں کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند 13 جولائی 1880 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ دھنپت رائے تھا، ان کے والد نے رکھا تھا، لیکن ان کے چاچا انہیں نواب رائے کے نام سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے؟ بعد میں منشی پریم چند ان کا قلمی نام پڑا، اور یہ تمام کہانیاں افسانوں کے مجموعے سوز وطن کے نام سے شائع کی۔ انہوں نے کئی سارے کہانیاں اور افسانے لکھے جس کو انہوں نے سوز وطن کے نام سے شائع کیا۔ پریم چند کو مختصر افسانہ نگاری کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
منشی پریم چند کو مختصر افسانہ نگاری کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور ناولیں کون سی ہے؟ گاؤدان اور افسانوں میں کفن کافی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، گاؤدان اور ان کی ناول کون سی ہے؟ ناولوں میں گاؤدان اور افسانوں میں کفن کافی مشہور ہے۔ اردو ادب کا یہ مشہور افسانے نگار 18 اکتوبر 1936 کو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے نام دیا شنکر اور نسیم تخلص تھا۔ ٹھیک ہے، نام دیا شنکر اور نسیم ان کا تخلص تھا۔ کشمیری پنڈتوں کے گوکل خاندان سے تعلق تھا۔ 1811 بمقام لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پر پیدا ہوئے تھے یہ؟ کشمیری پنڈتوں سے ان کا تعلق تھا۔ کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1811 میں بمقام لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور آتش کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے نو؟ آتش کے شاگرد تھے۔ نسیم نے 1838 میں 1838 میں مثنوی گلزار نسیم لکھی۔ ٹھیک ہے، گلزار نسیم لکھی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ کرشن چندر 23 نومبر 1913 کو بھرتپور راجستھان میں پیدا ہوئے۔ ان کا مذہبی عقیدہ سناتن دھرم تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا مذہبی عقیدہ سناتن دھرم تھا۔ یہ راجستھان کے بھرتپور میں پیدا ہوئے۔ کون؟ کرشن چندر۔ کرشن چندر جو لکھے کیا تھے؟ کرشن چندر نے افسانے، ناول، ڈرامے اور ریڈیو ڈرامے، طنزیہ، مزاحیہ ناول اور خاکے لکھنے کے علاوہ میری یادوں کے چنار کے عنوان سے ایک اپنی سوانح عمری لکھی۔ ٹھیک ہے، میری یادوں کے چنار کے عنوان سے اپنی سوانح عمری لکھی۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری یادوں کے چنار خود کی جو آپ بیتی ہے، جس کو آپ بیتی سوانح عمری کہتے ہیں، کس نے لکھی وہ؟ کرشن چندر نے۔ ٹھیک ہے، کرشن چندر نے لکھی اور ان کا انتقال 1977 میں ہوا ان کا انتقال۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے پروین شاکر۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ میر انیس سے متاثر تھی اور ابتدا میں ان کا تخلص بینا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے ان کا تخلص کیا تھا؟ بینا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنا تخلص تبدیل کیا۔ پروین شاکر کے 5 شاعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کون کون سے؟ خوشبو، صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کف آئینہ ان کے مجموعے کلام ہیں۔ اور 26 دسمبر 1984 کو کار حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور ان کی شاعری میں نسائی نسوانی جذبات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر۔ ان کی جو شاعری تھی وہ زیادہ تر نسائی یا پھر نسوانی جذبات کو یعنی عورتوں کے جذبات سے بھرپور ہوتی تھی۔ نیکسٹ ہے وحید الدین سلیم۔ وحید الدین سلیم 1867 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، وحید الدین سلیم 1867 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یہاں پر کیا ہیں؟ وہ بڑے جوشیلے اخبار نویس، بلند پا انشا پرداز، بہترین شاعر اور وضع اصطلاحات کے ماہر تھے۔ ان کی کتاب واضح اصطلاحات علمیہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے اور ان کے کیا ہیں؟ افادت سلیم کے علاوہ ان کے مضامین سلیم کے نام سے کئی جلدوں میں شائع ہوئے۔ وہ شاعر بھی تھے۔ ان کی نظموں کا مجموعہ افکار سلیم کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کا انتقال 1928 میں ہوا۔ ان کے جو مضامین ہیں اور مجموعے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ مضامین سلیم، افادت سلیم اور افکار سلیم۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مرزا سلامت علی دبیر۔ مرزا سلامت علی دبیر 29 اگست 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ میر انیس کی طرح دبیر کو مرثیہ نگاری میں مقام حاصل ہے۔ میر انیس کی طرح دبیر کو مرثیہ نگاری میں اہم مقام حاصل ہے۔
دبیر نے مرثیے کے علاوہ رباعیات، سلام وغیرہ بھی کہے ہیں۔ دبیر کا انتقال 1875 میں لکھنؤ میں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، یہاں پر میر انیس کی طرح دبیر بھی کیا تھے، مرثیہ نگار۔ جو دبیر تھے ایک میں ماہر تھے، مرثیہ نگاری میں ماہر تھے یہ۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ انہوں نے رباعیہ اور سلام بھی لکھے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے خواجہ حسین نظامی۔ خواجہ حسین نظامی 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، خواجہ حسین نظامی 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور خواجہ حسین نظامی اردو ادب کے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی۔ آپ بیتی حسین نظامی، جو سوانح عمری ہم جو خود سے لکھتے ہیں، آٹو بایوگرافی جسے کہتے ہیں ہم، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ بیتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ بیتی لکھنے والے کون ہیں، خواجہ حسین نظامی، اور ان کی آپ بیتی کون سی تھی، آپ بیتی حسین نظامی تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ بیتی لکھنے والے یا پھر سب سے پہلے خود کی سوانح عمری لکھنے والے کون ہیں، خواجہ حسین نظامی۔ اور اسی کے ساتھ کیا ہوا، اردو ادب میں ایک نئی صنف کا اضافہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس طرح کی سوانح عمری خود سے نہیں لکھتے تھے، یہ صنف موجود نہیں تھی جس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ آپ بیتی صنف کا اضافہ کس نے کیا، خواجہ حسین نظامی نے۔ ان کی مشہور کتابیں ہیں سپارہ، غدر کے افسانے اور دہلی کا روزنامچہ، ان کے مشہور کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حفیظ جلندھری۔ حفیظ جلندھری کا پورا نام حفیظ الدین تھا، 1900 میں پیدا ہوئے، اور ان کا ایک اہم شاعری کارنامہ ہے شاہ نامہ اسلام۔ ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے اسلام کی منظم تاریخ قلم بند کی اور اسلام کی عظمت کو پیش کیا۔ شاہ نامہ اسلام کے علاوہ ان کے کلام کے 2 مجموعے اور ہیں، جو ہے نغمہ راز، سوز و ساز۔ ٹھیک ہے، نغمہ راز اور سوز و ساز ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ حفیظ کا انتقال 1983 میں ہوا۔ ٹھیک ہے، ان کے یہ جو امپورٹنٹ ہے حفیظ جلندھری کا سب سے زیادہ کیا ہے، شاہ نامہ اسلام۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے اختر الایمان۔ اختر الایمان 12 نومبر 1915 کو راؤ کھیری اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ دلی کے ایک یتیم خانے میں وہ رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دلی کی یتیم خانے میں رہا کرتے تھے، کون، اختر الایمان۔ اوکے، اختر الایمان 12 نومبر 1915 کو راؤ کھیری اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ دلی کے ایک یتیم خانے میں وہ رہا کرتے تھے۔ اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے ان کے، اختر الایمان کے شاعری مجموعے میں کلام، آبجو، یادیں، بنت لمحات، نیا آہنگ، سرو سامان اور زمیں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ان کے شاعری مجموعے ہیں، اور ان کا انتقال 9 مارچ 1996 کو ہوا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے پطرس بخاری۔ اصلی نام ان کا سید احمد شاہ بخاری، لیکن ادبی دنیا میں انہیں پطرس کے قلمی نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، ادبی دنیا میں یہ پطرس کے قلمی نام سے مشہور ہے۔ ان کا اصل نام کیا تھا، سید احمد شاہ بخاری تھا۔ 1 اکتوبر 1898 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ یہ کویشچن لاسٹ ایئر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، پشاور میں پیدا ہونے والے کون ہیں، پطرس بخاری، 1898 کو۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ کیا ہے ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ، 1937 میں آل انڈیا ریڈیو کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد ترقی کر کے کنٹرولر جنرل ہو گئے۔ صلاحیتوں کی وجہ سے اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات کے جنرل سیکریٹری بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ پہلے ایشیائی تھے جنہوں نے اس عہدے پر فائز ہوئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور 1904 میں حکومت کی جانب سے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، شمس العلماء کا خطاب کسے دیا گیا، الطاف حسین حالی کو دیا گیا۔
اور 1914 میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ الطاف حسین حالی جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سیدھے سادے خیالات، مناظر فطرت کا بیان اور اصلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے۔ ان کی طویل مسدس مد و جزر اسلام ہے، ٹھیک ہے، مد و جزر اسلام ایک طویل مسدس ہے، اور اس کے شاعر کون ہیں؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ اور حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی ہیں۔ انہوں نے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی صنف کو اضافہ کیا۔ سوانح نگاری کی صنف میں اضافہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کون ایجاد کرے سو ہے سوانح نگاری؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ اور خواجہ حسین نظامی کون تھے؟ انہوں نے آپ بیتی یعنی خود کی سوانح عمری لکھنے کی صنف کو اضافہ کیا تھا۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے منور رانا۔ منور رانا کی پیدائش رائے بریلی اتر پردیش میں 1952 میں ہوئی۔ وہ اردو اور اودھی زبان کے بہت ہی اچھے، بہت ہی حساس شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو اور اودھی کے اچھے شاعر کون ہیں؟ حساس شاعر کون ہیں؟ منور رانا ہے۔ منور رانا ہمارے عہد کے ایک اہم اور منفرد لب و لہجے کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے عہد کے ہیں۔ اور آپ نے اپنی شاعری میں ماں کو موضوع بنایا اور اس کے تقدس کی ترجمانی کی۔ انہوں نے ہمیشہ کیا کیا؟ انہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں بھی اپنی انفرادیت کے گل بوٹے کھلاتے ہیں۔ ان کے مضامین کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ انہوں نے روانی اور سلاست کے ساتھ متن کو بھی پر انداز میں پیش کیا۔ منور رانا شہروں کی مشینی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے گاؤں والوں کی سیدھی سادی طرز زندگی کو پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، طرز زندگی معاشرت کو پسند کیا ہے۔ انہیں گاؤں والوں کی باہمی محبت، الفت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ میں شریک ہونے کا جذبہ پسند ہے، اور وہ دیہات میں رہنے والے انسانی اقدار کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ اس انشائیہ میں انہوں نے شہروں میں بسنے والوں کی بے حسی کو بے نقاب کرتے ہوئے گاؤں والوں کی انسان دوستی کے رجحان کو نمایاں کیا۔ یہ انشائیہ حقائق پر مبنی ہے اور ان کی مبالغہ آمیزی سے کام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے شیخ محمد ابراہیم، نام تھا ان کا اور ذوق ان کا تخلص تھا۔ 1788 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور یہ شاہ نصیر کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، کس کے شاگرد تھے؟ یہ شاہ نصیر کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ اور انہوں نے شاعری میں اتنا کمال پیدا کیا کہ وہ ولی عہد سلطنت بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہو گئے، اور اکبر شاہ ثانی نے انہیں خان بہادر اور خاقان ہند کے خطاب سے سرفراز کیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے ان کا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے ان کے؟ بہادر شاہ ظفر کے یہ کیا تھے؟ استاد مقرر ہوئے تھے، اور یہ ان کے استاد کون تھے؟ شاہ نصیر ان کے استاد تھے، اور اکبر شاہ ثانی نے خان بہادر اور خاقان ہند کا خطاب سے نوازا تھا انہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مرزا خان داغ دہلوی بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد مشہور شاگرد ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ساتھ ان کے اور جو بھی شاگرد ہیں وہ کون ہیں؟ مرزا خان داغ دہلوی، بہادر شاہ ظفر، مرزا خان دہلوی، بہادر شاہ ظفر اور مولانا محمد حسین آزاد۔ تو یہاں سے ایک کویشچن اس طرح سے بن سکتا ہے، ان تین ناموں کے ساتھ ایک اور نام دے کے ان کے شاگرد ان میں سے کون نہیں تھے، اس طرح سے کویشچن بن سکتا ہے یہاں پہ۔ غدر سے 3 سال قبل 1854 کو دہلی میں وفات پائی۔ انتقال سے چند لمحے پہلے یہ شعر کہا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا خدا مغفرت کرے، ٹھیک ہے، یہ انتقال سے چند لمحے قبل یہ شعر کہا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مجتبیٰ حسین۔ مجتبیٰ حسین 15 جولائی 1936 کو ضلع گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئے، اور یہ روزنامہ سیاست حیدرآباد سے وابستہ ہوئے۔ روزنامہ سیاست سے ان کا بہت گہرا رشتہ ہے، اور 1933 میں روزنامہ سیاست کے لیے دوبارہ کالم نگاری شروع کی۔ ان کے تصانیف کون سے؟ ان کے تصانیف بہت سارے ہیں،
کیا ہے ان کے تصانیف؟ تکلف برطرف، خطا کلام، قصہ مختصر، بہر حال، آدمی نامہ، بلا آخر، جاپان چلو جاپان چلو، جاپان چلو جاپان چلو، الغرض، الغرض سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، سفر لخت لخت، آخر کار، آخر کار، ہوئے ہم دوست، ہوئے ہم دوست جس کے، میرا کلام، مجتبیٰ حسین کے بہترین تحریریں ہیں۔ ان کے بہت سارے نام ہیں، تو شاید یہاں سے کویشچن اتنے میں سے نہیں پوچھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے یہاں پر ان کے اعزازات، ان کو بہت سارے اعزازات ملے۔ غالب انسٹیٹیوٹ، دہلی کا پہلا غالب ایوارڈ برائے اردو طنز و مزاح، طنز و مزاح میں یہ کیا تھے؟ یہ مازح نگار تھے، یعنی ہنسی مذاق کے جو ہوتے ہیں نا، ہنسی مذاق والے جو لیسنس ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مازح نگاری، وہ لکھنے والے ہیں، اور ان کو سب سے پہلے مازح نگاری میں ایوارڈ ملا۔ اور 1984 میں ملا۔ کل ہند مخدوم محی الدین ایوارڈ ملا۔ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ ملا 1993 میں۔ حکومت کی جانب سے پدما شری کا اعزاز 2007 میں دیا گیا۔ گلبرگہ یونیورسٹی سے ڈی لیٹ کی اعزازی ڈگری 2010 میں ملی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے جوش ملی آبادی۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام تھا شبیر حسین خان۔ کیا تھا ان کا اصل نام؟ شبیر حسین خان ان کا اصل نام تھا۔ 5 دسمبر 1894 کو ملیح آباد میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے کئی سارے رسائل سے جڑے۔ ایک رسالہ کلیم کے نام سے جاری کیا انہوں نے۔ کلیم رسالہ کس نے جاری کیا تھا؟ جوش ملی آبادی نے۔ آزادی کے بعد وہ حکومت ہند کا رسالہ آج کل کے ایڈیٹر ہو گئے۔ حکومت ہند نے انہیں پدما شری کا اعزاز دیا۔ 1956 میں پاکستان چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے کم و بیش 1 درجن مجموعے منظر عام پر آئے ہیں۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہے: نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، جنون و حکمت، آیات و نغمات، سبل و سلاسل۔ ان کی خود نوشت سوانح، یادوں کی بارات۔ کیا ہے ان کی سوانح عمری؟ کیا ہے؟ خود نوشت، خود کی لکھی ہوئی سوانح عمری کیا ہے؟ یادوں کی بارات، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر۔ یادوں کی بارات کس کی سوانح عمری ہے؟ جوش ملی آبادی، ٹھیک ہے، بہت شہرت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے، یادوں کی بارات کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ان کے بعض نظمیں باغیانہ خیالات کی وجہ سے برطانوی حکومت نے ضبط کر لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین۔ ڈاکٹر ذاکر حسین ہم آلریڈی پڑھ چکے ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں، تو یہاں پر کچھ ایکسٹرا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی کہانیاں ابو خان کی بکری اور 14 کہانیاں کے عنوان سے شائع ہے، ٹھیک ہے۔ ابو خان کی بکری کی جن کے کہانیاں شائع ہوئی وہ کون کون سی ہے؟ ابو خان کی بکری کے نام سے، اور 14 کہانیاں کے عنوان سے شائع ہوئے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب کا نام کیا تھا؟ اصل نام اسد اللہ خان تھا، اسد اللہ خان تھا، اور غالب ان کا کیا تھا؟ تخلص تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور تخلص بھی تھا، اور اسد تھا۔ اسد کو بھی وہ کبھی تخلص کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ ذوق کون تھے؟ ابراہیم ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ ان کا انتقال ہونے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کون مقرر ہوئے؟ غالب مقرر ہوئے۔ ان کو نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کے خطابات سے نوازا گیا، ٹھیک ہے۔ اور تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی پر بہادر شاہ نے پینشن مقرر کی تھی۔ بہادر شاہ نے تیموریہ خاندان کی تاریخ نویسی لکھنے پر انہیں پینشن مقرر کی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اردو کے عظیم شاعر تھے۔ ان کے خطوط اردو ادب میں غیر معمولی امتیاز رکھتے ہیں۔ ان کا انتقال 1869 میں دہلی میں ہوا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہے کشمیری لال ذاکر۔ کشمیری لال ذاکر صفحے اول کے ادیب اور افسانہ نگار ہے۔ کشمیری لال 7 اپریل 1919 کو پاکستان کے ضلع گجرات کے بیگاں بنیا گاؤں میں پیدا ہوئے، اور کشمیری لال کا ذکر افسانہ نگاری کے روشن ترین دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سنہرے دور کو کرشن چندر
منٹو اور بیدی کے تخلیقات سے جو روشنی اور توانائی حاصل ہوئی، اس کی گواہ اردو ادب کی تاریخ ہے۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کا کشمیری لال نے 125 سے زائد کتابوں کے مصنف ہے، جس میں ناول، مختصر کہانیاں، ڈرامے، سفرنامے وغیرہ ہے۔ ان کے نام تو نہیں دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا انتقال 31 اگست 2016 کو ہوا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر ممتاز ترقی پسند شاعر کفی اعظمی۔ کفی اعظمی کا اصل نام کیا تھا؟ اطہر حسین رضوی تھا۔ اطہر حسین رضوی تھا۔ 14 جنوری 1919 کو اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں مجھوال میں پیدا ہوئے، اور ان کی نظموں اور غزلوں کے یہ مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ کون کون سے؟ ململ، آخر شب، آوارہ سجدے، طویل نظم، ابلیس کی مجلس شوری، سرمایہ، یہ ان کے کیا ہے؟ ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ اور انہیں کئی ایوارڈوں سے نوازا گیا، جیسے پدما شری ایوارڈ، مجموعے کلام آوارہ سجدے کے لیے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، اور بہترین نغمہ سات ہندوستان کے لیے فلم فیئر ایوارڈ، اور بہترین مکالموں کے لیے فلم فیئر ایوارڈ کے علاوہ دیگر کئی ایوارڈز انہیں حاصل ہوئے۔ ان کا انتقال 10 مئی 2002 بعمر 83 سال ہوا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اے پی جے عبد الکلام۔ اے پی جے عبد الکلام کے نام سے پہچانے جانے والے ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام 15 اکتوبر 1931 کو ریاست تامل ناڈو میں رامیشورم کے قریب میں واقع دھنش کوٹی میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ اگنیٹڈ مائنڈز، دی ونگز آف فائر، پرواز وغیرہ ان کی تصانیف ہیں۔ سائنسی شعبے میں بیش و بہا خدمت کے پیش نظر حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے ساتھ ساتھ ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز بھارت رتن سے بھی نوازا ہے۔ 27 جولائی 2015 بروز پیر دوران لیکچر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ پروفیسر مغنی تبسم۔ پروفیسر مغنی تبسم حیدرآباد کے بلند قامت و ادبی معتبر شخصیت پروفیسر مغنی تبسم کا شمار اردو دنیا کے نامور دانشوروں میں ہوتا ہے، اور یہ 3 جون 1930 کو پیدا ہوئے، اور ان کا اصل نام محمد عبد المغنی ہے، جبکہ ان کا قلمی نام کیا ہے؟ مغنی تبسم ہے۔ اور ان کے جو شاعری مجموعے کون کون سے ہیں؟ وہ نوائے تخت، پہلی کرن کا بوجھ، مٹی میرا دل، ترتیب میں، فانی کے نادر تحریریں، فکر اقبال، نثر فانی بدعنوانی، اور ترجمہ کہانی اور اس کا فن، ترجمہ کہانی اور اس کا فن، شادی کی پہلی سالگرہ وغیرہ ان کے قلمی شاہکار ہیں۔ اور مغنی تبسم کئی ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے، جس میں غالب ایوارڈ، عالمی فروغ اردو ایوارڈ قابل ذکر ہے۔ اور انہوں نے ترجمان ماہنامہ صبرس کے مدیر رہے، اور یہ ترجمان ماہنامہ صبرس کے مدیر رہے۔ آپ نے اپنے قریبی دوست اخلاق محمد خان شہریار کے ساتھ مل کر اردو کا ساماہی رسالہ شعر و حکمت نکالا، ٹھیک ہے۔ شعر و حکمت جو رسالہ ہے وہ کس نے نکالا؟ مغنی تبسم نے نکالا اپنے دوست اخلاق محمد خان کے ساتھ مل کر۔ اور اردو دنیا کی خود آور شخصیت محسن اردو پروفیسر مغنی تبسم 15 فروری 2012 کو اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر شبیر علی صدیقی۔ ڈاکٹر شبیر علی صدیقی کی پیدائش 21 اگست 1940 کو نشاد گنج لکھنؤ میں ہوئی، ٹھیک ہے، نشاد گنج لکھنؤ میں ہوئی۔ اور ان کی پہلی کہانی ماں کی نصیحت اور قومی آواز لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ کون سی؟ ماں کی نصیحت ان کی پہلی کہانی ہے، جو کہ قومی آواز لکھنؤ سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ قومی آواز لکھنؤ، نیا دور لکھنؤ، بانو نئی دہلی، فلمی ستارے دہلی، ہندی ماہنامے، فلمی کلیاں،
फिल्मी दुनिया, रंगभूमि, फिल्म रेखा और मुक्ता नई दिल्ली से तक चलता रहा। एक कहानी मुल्क ओमान में शाये हुई। ये हिंदी महानामा कैरेक्टर के एडिटर भी रहे। इन्होंने दूरदर्शन दिल्ली के लिए, यहाँ पर इनका ये इम्पोर्टेंट है, इन्होंने दूरदर्शन दिल्ली के लिए मज़ाहिया टीवी सीरियल बाबा माफ़ करो, बंटा धार, डॉक्टर हैरान मरीज़ परेशान लिखे जो टेलीकास्ट हुए। इनके 3 अफ़सानों के मजमूए दिल की बात, तख्ती, रंग बदलते लोग, इसके अलावा ड्रामे शाम अवध भी शाये हो चुका है। एक और ड्रामों का मजमूआ संग तराश ज़ेरे ताबे है। और इन्हें क्या मिला था? साबिक़ वज़ीर क़ानूनी के हाथों बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड मिला था इन्हें। ठीक है, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर अवार्ड मिला इन्हें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है बैकल उत्साही। बैकल उत्साही का असल नाम मोहम्मद शफ़ी था। ठीक है, इनका नाम क्या था? मोहम्मद शफ़ी लोधी था। और क़लमी नाम और तख़ल्लुस बैकल उत्साही से मशहूर है। और बैकल की पैदाइश 1928 को मौज़ू गोडोलपुर कुंडा में हुई। और इनकी शायरी मजमूओं में नग़मा व तरन्नुम, निशात ज़िंदगी, सरवर जावेदा, पुरवाइयाँ और कोमल मुखड़े, बैकल गीत, ग़ज़ल सा नूरी वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। इन्हें हुकूमत हिंद ने पद्मा श्री के एज़ाज़ से नवाजा। इनका इंतकाल 3 दिसंबर 2016 को हुआ। ठीक है, यहीं पर होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगली वीडियो में हम 6th क्लास का ग्रामर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।